بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور میں اس وقت موجود ہوں اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ساتھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قافلے کی ایک کارکن آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور شہیدوں کے اس خاندان سے جن کا قلبی تعلق ہے، مشیر حکومت محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ موجود ہے۔ نبیلہ صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو وفد پوری دنیا میں گیا ہے، کیا کشمیر کے اوپر یہ وفد ششی تھروور اور دیگر لوگوں کو جواب دینے میں کامیاب ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ششی تھروور کئی کتابوں کا مصنف ہے اور بلاول صاحب ینگ ہیں، یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ جنید انصاری صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کے لیے لیا۔ پاکستان بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بلاول بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کا لخت جگر ہے۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے اس ملک کو اور کشمیر کو فتح دینے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی دی، کشمیریوں کو OIC میں نمائندگی دلائی۔ اور بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ لوانگے لوانگے سارا کشمیر لوانگا کا یہ نعرہ اب بہترین سفارتکاری کے ذریعے وہ کشمیر کے لیے کام کریں گے اور ساری دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف لے جائیں گے۔ میرا کوشچن بڑا پرٹیننٹ ہے۔ محترمہ سردار نبیلہ ایوب خان صاحبہ، چونکہ ششی تھروور جو ہے وہ کئی کتابوں کا مصنف ہے، ورلڈ کوریڈورز کے اندر، ڈیفرنٹ پاور کوریڈورز کے اندر اس کا آنا جانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا خون ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں، لیکن ان کی نسبت بہت ینگ ہیں، 35-36 سال ان کی ایج ہے۔ تو ششی تھروور کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایکس کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ہندوستان، ہمارے سامنے وفد کے سامنے تو پاکستان کا وفد کچھ بھی نہیں ہے، ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ جی انہوں نے تو ہمیشہ مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کیے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ پروپیگنڈا بھی ان کا ہوا میں اڑ جائے گا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری آپ نے خود جیسے بیان کیا آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کی جو درسگاہ ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لخت جگر ہے۔ درسگاہ ان کی اس درسگاہ کو کوئی جو ہے وہ بیٹ نہیں کر سکتا، آج تک نہ کر سکے گا۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اندر جس طرح انہوں نے آ کے جس دن بھارت نے رات کے اندھیرے میں آزاد کشمیر اور پاکستان پہ حملہ کیا تو کس طریقے سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو، مسئلہ جو اپنا انڈین جارحیت کو ڈیفینڈ، انڈین جارحیت کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر کے تو اور تمام دنیا کو بتایا، چونکہ جو انڈین میڈیا ہے وہی فاسٹ میڈیا کے طور پہ ہمیشہ انہوں نے اپنا، آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو آج بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیشہ انڈیا کا موقف نظر آتا ہے۔ پاکستان کا موقف اس لیے نظر نہیں آتا کہ کوئی بہترین ہمارے کوئی سفارتکار بہترین نہیں گزرا، کوئی ہمارا رائٹر جو ہے اس طریقے سے مسئلہ کشمیر پہ نہیں لکھ سکا، کوئی اس طریقے سے ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے کس طرح سے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ اس نے ہمیشہ ہماری پشت پہ کھڑا رہا۔ تو بلاول بھٹو ہی ہیں میرے خیال میں امید کی کرن ہے جو اس وقت پاکستان کو عالمی دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک بہترین جو ہے وہ سپر پاور کے طور پہ، ایمرجنگ سپر پاور کے طور پہ انڈیا سے کہیں درجے آگے ہے، انڈیا کو بیٹ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا موقف جو ہے وہ عالمی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 4 سٹیٹمنٹس ہیں محترمہ سردار نبیلہ ایوب خان صاحبہ، مشیر قانون، آپ ظاہر ہے کہ منسٹر کے برابر آپ کا عہدہ ہے، آزاد کشمیر کا ایک سنجیدہ بات ہے۔ یہ جو انٹرویو ہم کر رہے ہیں یہ ہندوستان بھی ہمارے انٹرویوز ہمارے پیجز سے اتار کے تو وہاں کوٹ کرتا ہے، جیسے جنرل نعیم لودھی ہیں، کل جنرل عبدالقیوم آوان صاحب میرے مہمان تھے، پاکستان ایکس سروس مین کے جو صدر ہیں ایسوسی ایشن کے 40 لاکھ فوجیوں کی تنظیم، تو آپ کی بات کوٹ ہوگی، میری درخواست ہوگی بات وہ کیجئے جو دنیا کرتی ہمیشہ وہی بات ہیں آپ جو کہ سنجیدہ ہوتی ہے۔ 4 سٹیٹمنٹس ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یوں پیپر لہرائے اور کہا اقوام متحدہ میں کہ میں یہاں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں، اور وہاں سے وہ کاغذ پھاڑ کے اٹھے اور آ کے اپنی پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ رکھی۔ تو
یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ نہیں، یہ بلکہ واضح ثبوت جو پوری دنیا دیکھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کو مسئلہ کشمیر پہ اپنی پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے پھر انہوں نے ایٹم بم دیا، اور اسی ایٹم بم کی بنیاد پہ آج ہم جو ہے وہ ملک کو ناقابل تسخیر جو ہے انہوں نے بنایا. کروں گا جی، انہوں نے یوں کر کے پیپر پھینکے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا وقت یہاں کیوں ضائع کر رہا ہوں، میری قوم میرا انتظار کر رہی ہے، ہم لڑیں گے. اور وہ تقریر آج تک جو دیکھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے، جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم بنانے کا ٹاسک دیا، جب وہ بن گیا تو وار ہیڈ لے جانا میزائل چاہیے تھا. شمالی کوریا سے انہوں نے معاہدہ کیا. اس خاندان کے بہت سے شہید ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کی شہادت پر بے نظیر کے گھر والے آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے. نہ صرف یہ بات کہی، میں آگے کاؤنٹ کرنا چاہوں گی. آصف علی زرداری صاحب نے چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے، اور جب وہ بار بار چائنا کا دورہ کر رہے تھے تو پاکستان کے اندر بھی چہمگوئیاں تھیں کہ آصف علی زرداری کا یہ کون سا قدم ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف گوادر پورٹ بلکہ انہوں نے یہ اس مارکے میں، اس حق و باطل کے اس مارکے میں چائنا کی اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہی پاکستان سرخرو ہو پایا. جی، زرداری صاحب. اور اب بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا کہ لواں گے سارا کشمیر لواں گے، کنسوں سارا کشمیر کنسوں. آپ نے خود سنا؟ جی، میں نے خود سنا. اور مختلف ہمارے پارٹی میٹنگز کے اندر مختلف پلیٹ فارمز پہ بار وہ کشمیر کے مسئلے پہ، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، آزاد کشمیر کے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پارٹی کا یوم تاسیس بھی بلاول بھٹو نے ظفر آباد کے اندر بنایا. اور جب مودی نے 5 اگست 2019 کی وہ کشمیری کی مقبوضہ کشمیر کی وہ حیت چینج کرنے کی کوشش کی، وہاں کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عید بھی مظفر آباد میں آ کے کشمیری عوام کے ساتھ بنائی. تو یہ ہے وہ جذبہ، وہ لگن، وہ پیار، وہ محبت، وہ جو لے کے ہم چل رہے ہیں، وہ جذبہ. اور یہ جذبہ ہمیشہ رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہ جیالوں کا جذبہ، آپ نے کل پشاور کے اندر ہمارا ایک ننھے جیالے کی آپ نے تقریر سنی ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون شامل ہے، میرے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کا جذبہ. یہ آنسو گیس، یہ شیلنگ، یہ جو گنڈا پور نے وہاں پہ تباہی مچائی، اس کو وہ جواب ہمارا ایک معصوم سا بچہ دے رہا ہے. آزاد جموں کشمیر میں آپ جس کیبنٹ کا حصہ ہیں، یہ ایک ظاہر ہے کہ مشترکہ ایک حکومت ہے، اور اس وقت قوم کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے. انوار الحق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کی اپنی پارٹی میں اس وقت چودھری محمد یاسین صاحب صدر ہیں آپ کی جماعت کے آزاد کشمیر چیپٹر کے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ہیوی ویٹس ہیں ان میں چودھری لطیف اکبر صاحب سپیکر ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں تو سردار یعقوب خان صاحب جو ہیں سابق صدر و وزیر اعظم اچھی پوزیشن میں ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ اور چودھری ریاض صاحب کا خصوصی اعتماد حاصل ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو. اور بھی چند ایک لوگ ہوں گے، میں اگر نام بھول رہا ہوں تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، میرے ذہن کی غلطی ہے. آگے یہ بات اب آ رہی ہے کہ شاید بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا پورا گروپ وہ پیپلز پارٹی کو شاید جوائن کرے. تو وہ کس حیثیت میں جوائن کریں گے؟ کیا آپ ان کو پارٹی کا صدر بنائیں گے؟ کیا آپ ان کو وہی کچھ کریں گے جس کا گلہ انہیں پہلے تھا کہ چودھری مجید کے حکومت بننے سے پہلے ان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیتے رہے آپ لوگ، اور جب حکومت بن گئی تو تار کٹ گئی اور وہ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے؟ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں، سکھا دیں پلیز. بہت شکریہ. آپ نے گائیڈ کرنے والا نہیں، آپ نے بہت ایسا سوال پوچھا. یہ تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو. اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے، ہم کوششیں کر رہے ہیں اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے. اور وہ کس بنیادوں پہ آئیں گے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پارٹی لیڈرشپ اور وہ بیٹھ کے تعین کرے گی کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس میں ہم جو ہے وہ ہم سے اگر اپنی رائے پوچھیں گے تو ہم اپنی رائے اس کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق دیں گے، لیکن جو فیصلے کرنے ہیں وہ لیڈرشپ نے کرنے
کرنے ہیں تو اس پہ ان فیصلوں پہ میں آج کے آپ کو کیسے کمنٹ کر کے بتا دوں کہ وہ آیا وزیر اعظم بنیں گے نہیں بنیں گے، پارٹی صدر بنیں گے نہیں بنیں گے، کیا پتہ ان کی ایسی کوئی شرط ہی نہ ہو۔ آپ بہت ذہین ہیں، اور میں آپ کو میں اپنی بہن آپا نہیں کہتا، عمر میں آپ سے شاید 2 4 6 8 10 سال بڑا ہوں گا، میں بہن کہتا ہوں آپ کو اپنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے حمید پوٹھی صاحب کو بنایا کشمیر کونسل کا ممبر بی بی شہید کے ایک فیصلے کی، مطلب انہوں نے تھوڑا اختلاف رائے کیا، تو جب وہ پارٹی میں تھے تو وزیر اعظم تھے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے، پارٹی صدر بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کروں، بی بی شہید نے ان کو بڑا، پیپلز پارٹی نے بی بی شہید نے بڑا ان کو رسپیکٹ دی، آنر دی۔ جب وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو پیپلز پارٹی 6 7 8 سیٹوں تک محدود ہوگی، ظاہر پاور تقسیم ہو جاتی ہے نا۔ وہ دوبارہ جب پارٹی میں آئے، جب ان کو وزیر اعظم کی بتی آپ نے دکھائی، آپ نے نہیں، سوری، آپ کی پرسنل بات نہیں کر رہا میں، جو کچھ لوگوں نے، فنکاروں نے، کاریگروں نے دکھائی، تو پارٹی آپ کی الیکشن جیت گئی۔ لیکن دوبارہ پھر جب انہوں نے گورنمنٹ میں ان کو پراپر ڈیو رسپیکٹ نہیں دی گئی، رادر ان کی توہین کی گئی، مجبوراً وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو آپ کی پارٹی الیکشن ہار گئی، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن گئی۔ پھر دوبارہ کاریگروں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بنائی۔ تو اس ساری گیم کے اندر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ایک ویٹ رکھتے ہیں اپنا، کیا آپ تسلیم کرتی ہیں؟ بالکل تسلیم کرتی ہوں۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے فیملی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی آج بھی وہ 3 سیٹوں کے ساتھ صبیہ صدیق ہیں، ان کے ساتھ یاسر سلطان ہیں، چودھری ارشد ہیں، 3 سیٹیں میں نے کہا ہے، 3 سیٹوں کے ساتھ وہ اسمبلی میں بڑے ہیوی ویٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں اصلاح کر دوں تھوڑی سی، میری غلطی آپ ہو تو آپ اصلاح کیجیے گا۔ چودھری اخلاق بھی ان کے ساتھ ہیں، چودھری رشید بھی ان کے ساتھ ہیں، بتایا جاتا ہے 8 سے زائد لوگوں کا گروپ ان کے ساتھ ہے۔ جی، ہم نے بھی یہی سنا ہے، یہ تو جب بیٹھیں گے تب پتہ چلے گا کون کا، کیونکہ پہلے انصر عبدالی صاحب اور دیگر لوگ بھی ساتھ تھے، بعد میں وہ سب بھی ساتھ تھے۔ اب مجھے بظاہر وہ نہیں لگتا، اندرون خانہ مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ جیسے وہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات ہے کہ ویسے بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اگر وہ پارٹی کے اندر آئیں گے تو جو عام پبلک میں جو پرسیپشن جائے گی اس سے پارٹی مضبوط ہوگی، ایک عام آدمی تک ان کا ڈیسیژن جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی۔ اس لیے ہم بھی، میں نے پہلے بات کی کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی میں اپنا امیدوار اس طرح سے نہیں دے سکی، پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں اپنا امیدوار اس طرح سے ہمارا امیدوار ووٹ نہیں لے سکا، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں آئیں۔ گو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست جو تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ ایک بار کسی ایک ایم ایل اے کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بندہ ہیوی ویٹ ہمارا وہاں سے چھوڑ، میں نام کوٹ نہیں کروں گی، چھوڑ کے چلا گیا، تو پیچھے ایک کسی کو ووٹ ٹکٹ دینے کی بات آئی تو سب نے کہا کہ بی بی یہ ہار جائے گا، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ اپنا ووٹ تو ملے گا نا اس کو، تو تو اس لیے پھر ایسی باتیں، لیکن اب جو کہ پاور پالیٹکس میں بعض اوقات ایسے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں۔ آخری 1 2 باتیں، ہم گلبہار صاحب کے چیمبر میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا گلبہار صاحب کا چہرہ دکھائیں گے، یہ اس وقت رابطے کر رہے ہیں۔ آج لیاقت بلوچ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، پرسوں نصرت بھٹو مرحومہ کے جو پرسنل سیکرٹری تھے، ریڈ کریسنٹ جب چلتی تھی یہاں پہ، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ، پی ایچ ڈی، JKCHR کے بانی صدر، وہ آپ کی دعوت پہ یہاں پہ آ رہے ہیں ہفتے کو، اور 31 مئی کو 11 ساڑھے 11 بجے وہ یہاں پہ خطاب کریں گے۔ وہ محترمہ نصرت بھٹو اور بھٹو خاندان کے متعلق کئی یادوں کے امین ہیں، اور کشمیر کے تینوں حصوں میں وہ جنیوا جا کے بتاتے ہیں کون کون سی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ان کی یہاں آمد کو آپ کیا ویلکم کریں گے؟ بالکل، چونکہ یہ میری پیرنٹ بار ہے، اور میری بار میں آنا، میں یہاں پہ میزبان ہوں، تو ہم نے انہیں بلایا اسی لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے بہت ساری باتیں ہم سنیں گے، ان سے سینہ بہ سینہ ہمارے تک باتیں پہنچیں گی، اور ہمارے
نہ صرف دلوں کو گرمائیں گی بلکہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور باقی جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھی اجاگر کر کے، چونکہ وہ ان کا بڑا نام ہے، تو انڈیا کے اندر، باقی دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ کہاں کس نے یہ بات کیا بات کی ہے، وہ کاؤنٹ بھی ہوگی. تو میں اسے اپنی بات کی 3 طرف سے شرارتی ون لائنر. کیا چودھری انوار الحق صاحب 2026 تک وزیر اعظم رہیں گے؟ جی بالکل رہیں گی. کیا 2026 جولائی میں الیکشن ہوں گے؟ جی 2026 جولائی میں الیکشن ہوں گے. مارکیٹ میں خبر ہے، چائے خانوں میں، کافی ہاؤسز میں، ہوٹلوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں، ذمہ دار لوگ سوچ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے آزاد کشمیر میں الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں. نہیں، ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور انشاءاللہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، انوار الحق صاحب کو بھی شامل کرے گی اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو بھی شامل کرے گی. انوار الحق صاحب پیپلز پارٹی میں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی پیپلز پارٹی میں آئیں گے؟ بالکل، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہے ہی مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جو ہے صحیح مقام بھی دے گی اور دوبارہ سے انہیں اپنے سروائیول آف دی فٹسٹ میں، اس میں جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی فٹ آپ اس وقت تیل، پیٹرول اور آگ کا ملاپ کرانے لگی ہیں، دھماکہ ہو جائے گا؟ بالکل دھماکہ ہو جائے. دھماکہ پہلے نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ دھماکہ یہ ہوگا جب یہ ساری قوتیں تو بہت بڑا دھماکہ کر کے، تبھی تو ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے اس بہن بھائیوں سے، ان کو ظلم و ستم سے جان چھڑا کے کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے. محترمہ نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ صاحبہ، شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے. میں ان کو بہن کی طرح ویلیو کرتا ہوں، اپنی سگی بہن کی طرح دیکھتا ہوں. یہ جب کشمیر کی بات کرتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. یہ بھٹو شہید، بھٹو خاندان کی بات کرتی ہیں تو یہ رونا شروع کر دیتی ہیں. یہ بے نظیر کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ رہیں اور بہت سی یادوں کی یہ امین ہیں. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب ان کی دعوت پہ، پوری میرپور بار کی دعوت پہ آ رہے ہیں ہفتے کو 31 مئی کو، اور بہت سی باتیں وہ یہاں پہ شیئر کریں گے. گل بہار صاحب کے چیمبر میں ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے. یہ سامنے بورڈ ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کا، جس میں تاریخی نام بہت سے لکھے ہوئے ہیں، بہت سے تاریخی نام. پاکستان ایک وکیل محمد علی جناح علیہ رحمت نے